السلام علیکم. ٹوڈے از مائی ٹاپک اباؤٹ ملیریا. میرا آج کا ٹاپک ہے ملیریا کے حوالے سے کہ ملیریا کون سی بخار ہے اور ملیریا کیسا ہوتا ہے، ملیریا کا کیا کیا نقصانات ہیں، ملیریا کا ٹریٹمنٹ اور ملیریا کا علاج میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ملیریا کس وجہ سے پھیلتا ہے، ملیریا کو کتنا خطرناک بیماری قرار دیا گیا ہے اور ہمارے ملک پاکستان میں کتنا ملیریا کی وجہ سے کتنے لوگ مر جاتے ہیں. میرا آج کا ٹاپک ہے ملیریا کے حوالے سے. برائے مہربانی ملیریا کے بارے میں فل ٹریٹمنٹ، فل میڈیسن کے بارے میں فل انفارمیشن، فل معلومات کے لیے آپ کو میرا ویڈیو آخر تک دیکھنا ہے. ملیریا دراصل ہمیشہ سے ملیریا قدیم اور موسمی بیماری رہی ہے. اسے سردی لگنے والا بخار بھی کہتے ہیں. ملیریا لفظ لاطینی زبان کے دو مرکب کا ہے، یعنی مالا کا معنی ہے گندگی اور ایریا کا معنی ہے ہوا، یعنی کہ گندی ہوا. اور اس کا نام ہے گندی ہوا، یعنی کہ پرانے وقتوں میں خیال کیا جاتا تھا کہ دھندلی علاقوں میں کڑا ہوا پانی اس علاقے کے ہوا کو زہریلا کرتا اور اسے ایسے علاقے کی گندی ہوا اور میں جب انسان سانس لیا جاتا تھا تو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے تھے. گندی ہوا کی وجہ سے اس بیماری کا نام ملیریا رکھا گیا. یہ ایک خطرناک بیماری دنیا کے مختلف حصوں کی عام بیماری بن چکی ہے. اس بیماری کی وجہ سے ہر سال دنیا میں لاکھوں لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں. یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ہر سال 1,10,00,000 سے زائد افراد ملیریا کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اور ڈاکٹر الفونسو لیوران 1845 عیسوی سے لے کر 1922 عیسوی تک مشابہت کر رہا ہے اور آخرکار 1878 عیسوی میں ملیریا کی وجہ جاننے کے لیے کام کر رہے تھے. اس مقصد کے لیے انہوں نے چند ملیریا سے متاثرین مریضوں کے خون کے نمونے کا مشاہدہ کیا تو ملیریا تمام مریضوں کے خون میں انتہائی چھوٹے جاندار نظر آئے تو انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ ملیریا کی ایک اصل وجہ یہی جاندار ہو سکتے ہیں، لیکن دوسرے سائنسدانوں نے اس کے کام کو اہمیت نہیں دی. کچھ سال بعد چند دوسرے سائنسدانوں نے بھی اس ملیریا کے مریضوں کے خون میں ان جانداروں کی نشاندہی کی. پھر سائنسدانوں نے اس جانداروں کو اہمیت دی اور انہیں پلازموڈیم کا نام دیا گیا. 1907 میں لیوران کو ملیریا پر تحقیق کرنے کے لیے نتیجے میں نوبل پرائز بھی دیا گیا ہے. 19ویں صدی کے آخر تک مختلف سائنسدانوں نے ملیریا کے بارے میں مشابہت کو بیانات تک ہی محدود رکھا. مثلاً تمام ملیریا کے مریضوں کے خون میں پلازموڈیم پایا جاتا ہے. ان لوگوں کو ملیریا زیادہ ہوتا ہے جو گندے پانی کے تالابوں یا نالوں کے قریب رہتے ہیں. تالابوں کا گندا پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوتا. ملیریا کا واحد علاج کونین ہے اور بہت سارے سائنسدانوں نے تجربہ کیا. ڈیٹیکشنز کو جاننے کے لیے بائیولوجسٹ نے تجربات کیے. اس سلسلے میں 100 صحت مند انسانوں کنٹرول گروپ اور 100 ملیریا کے مریضوں تجرباتی گروپ کے خون کے نمونے لیے گئے. ان سب کے خون کے نمونوں کا تجزیہ کیا گیا تو نتائج کے مطابق تمام ملیریا کے مریضوں کے خون میں پلازموڈیم پایا گیا. 97 صحت مند لوگوں کے خون میں پلازموڈیم نہیں بلکہ لیکن یہ ایک حیرت انگیز دریافت تھی. 3 صحت مند لوگوں کے خون میں بھی پلازموڈیم پایا گیا. اس لیے اس سے پتہ چلا کہ یہ صحت مند لوگ کچھ عرصے بعد ملیریا میں مبتلا ہو جائیں گے کیونکہ ان لوگوں میں پلازموڈیم بھی شروعاتی وقت میں تھے. لیکن جب پیراسائٹس کسی میزبان کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو فوراً بیماری شروع نہیں ہوتی بلکہ کچھ عرصے کے بعد بیماری کی علامتیں ظاہر ہونی ہوتی ہیں. اس مسئلے کے حل کے لیے امریکی ڈاکٹر A.F.A. کنگ نے 1883 عیسوی میں ملیریا کے بارے میں کچھ اہم مشابہات بیان کیے. اس نے مشاہدہ کیا کہ جو لوگ باہر سوتے ہیں یا گندے پانی والے علاقوں میں رہتے ہیں وہاں ملیریا سے متاثرین مریض زیادہ ہوتے ہیں. اس نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ
ان علاقوں میں مچھر زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں موجود ملیریا کے مریضوں کے خون میں پلازموڈیم پایا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ڈیڈکشنز یہ تھیں کہ اگر مچھر ملیریا کے پھیلاؤ میں شامل ہیں تب ان مچھروں کے جسم میں پلازموڈیم ہونا چاہیے۔ جب ایک مچھر کسی ملیریا کے مریض سے خون حاصل کرنے کے لیے اسے کاٹتا ہے تو وہاں سے وہ پلازموڈیم لے سکتا ہے۔ لیکن کچھ سائنسدان کا کہنا یہ ہے کہ نر اینوفیلیز مچھر خون نہیں چوستا بلکہ اپنی خوراک پھلوں سے گلی سڑی چیزوں سے حاصل کرتے ہیں، اور مادہ اینوفیلیز انسانی خون چوستے ہیں تاکہ اسے خون کی سرخ خلیات سے پروٹینز ملے۔ یہ پروٹینز مادہ مچھر کے انڈوں کی نشو و نما کے لیے درکار ہونی ہوتی ہے۔ ملیریا کی وجہ معلوم جا سکے اس سے انہوں نے کچھ مادہ اینوفیلیز مچھروں جن میں پلازموڈیم نہیں تھے تو انسانوں میں ڈینگی وائرس بیمار سے صحت مند شخص میں جو مچھر منتقل کرتا ہے اسے ایڈز کہتے ہیں۔ ملیریا بخار کی علامتیں: بار بار سردی لگنا اور بخار ہونا، جی متلانا اور الٹیاں آنا، پورے جسم پر پسینہ آنا، سانس کی رفتار میں اضافہ، سر درد اور کمزوری آ جانا۔ مادہ اینوفیلیز مچھر انسان کا گاڑھا خون کیسے چوستے ہیں اور یہ خون مچھر کے معدے میں کیوں نہیں جمتا؟ مچھر کے تھوک میں دو طرح کے مشابہات ہوتے ہیں۔ ایک مرکب انسانی خون کو پتلا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مادہ مچھر اسے آسانی سے چوس لیتی ہے۔ دوسرا مرکب مچھر کے معدے میں خون کو جمنے سے روکتا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو برائے مہربانی میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیس بک میں واٹس ایپ میں شیئر کریں، اور اعظم میڈیکل یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، کیونکہ میں ہر روز نئے بیماریوں کے بارے میں آپ کو علم کی جانکاری دے دوں گا۔ شکریہ۔ اپنا